ہماری زبان اس حوالے سے نہیں کھلنا چاہیے کہ علی حق پر تھے یا یہ کہ معاویہ حق پر تھے، علی حق پر تھے یا طلحہ زبیر حق پر تھے، علی حق پر تھے یا یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا حق پر تھی۔ یہ جو ہے ذہن خارجیت کی ذہن ہے میرے بھائیو، یہ سوال ہی خوارج والی ذہن ہے، یہ ایک مسلمان کی ذہن نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے سارے صحابہ احترام کے قابل ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لا تسبوا اصحابی کہ میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا۔ اگر تم اپنی زندگی میں سونے کا پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو میرے صحابہ نے ایک مد یا آدھا مد، 1 kg آدھا kg سمجھنے کے لیے 1 kg آدھا kg 1 مد یا آدھا مد انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ جب ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بن سکیں تو پھر ہماری اوقات کیسے بن جاتی ہے کہ کسی صحابہ کے خلاف ہماری زبانیں کھلے، کہ کیسے ہماری ضرورت ہو جاتی ہے کہ ہم صحابہ کو لعن طعن کریں، کیسے ہمارے لیے یہ جسارت بن جاتی ہے کہ ہم کسی صحابہ کو برا بھلا کہیں اور ان کو گالی دیں۔ ہرگز نہیں، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں، سلف کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ صحابہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شبہات نہیں۔ اگر کسی طرح کی کوئی غلطی چھوٹی موٹی ان کی زندگی میں رہی ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پہلے ہی معاف کیا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بالکل آخری دور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، خلافت کا، چند چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے سیرت علی رضی اللہ عنہ صحیح طریقے سے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ جو باتیں اعمال سے تعلق رکھتی ہیں ہم سب کو اعمال میں آگے بڑھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک بہترین زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں سارے لوگوں کی نگاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہوتی ہے۔ لوگوں کی طرف سے بار بار اصرار آ رہی تھی، بار بار گزارشیں آ رہی تھی کہ آپ خلافت کو سنبھالیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، اب میں اس کی جگہ پر بیٹھوں یہ مناسب نہیں لگتا۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے ٹالتے رہے، کئی دن گزر گئے، آخرکار ذوالحجہ کے آخری ایام میں کچھ لوگ آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، اور وہ لوگ آ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت پر ابھارا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تسلیم کر لیا اور خلیفہ جو ہے وہ بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت صرف 4 سال 9 مہینے تھے۔ ان کے زمانے میں فتنوں کا دور رہا، شورشوں کا دور رہا، سازشوں کا دور رہا اور اختلاف و انتشار کا دور رہا۔ مسلمان آپس ہی میں لڑنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور جو سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا تھا اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیل رہا تھا، وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ فتوحات کا سلسلہ جو ہے رک گیا، اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دیکھا گیا کہ ایک طرف مجوسیوں کا فتنہ چلا رہا، ایک طرف عبداللہ بن سباہ کے گروہ کا فتنہ چلا رہا ہے، ایک طرف خوارج کا فتنہ چلا رہا ہے۔ ہر طرح کے فتنے حضرت علی رضی اللہ عنہ فیس کرتے ہیں، اور اس طرح سے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے بن گئے اور اس قدر ان کی تعریف میں غلو کرنے لگے، بڑھا چڑھا کر کے ان کو پیش کرنے لگے، حتیٰ کہ الوہیت کا درجہ دے دیا گیا، یعنی اللہ رب العالمین کا درجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا گیا۔ عقیدت میں اس قدر اندھے ہو گئے بعض لوگ۔ تو دوسری طرف یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی نبھانے لگے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں اس قدر غلو کیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے درجے کو پہنچائے۔ ان کو شیعہ کہا گیا، شیعان علی آج تک موجود ہیں۔ اور دوسری طرف جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں اترے تو ایسے لوگوں کو ناصبی کہا گیا۔ اور تیسرے قسم جو اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا تھا کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ واجب الاحترام ہے، ان کا احترام کرنا واجب ہے، مگر ان کی تعریف میں غلو نہیں کی جائے گی۔ یعنی بیچ بیچ کا راستہ اہل السنہ والجماعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کا یہ موقف رہا، اور یہی لوگ صحیح راستے پر تھے۔ شیعان علی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس قدر تعریفیں نہ کرو اور مجھے اللہ کے درجے پر نہ بٹھاؤ، لیکن وہ اس قدر اندھ بھکت ہو گئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سمجھانے بجھانے پر اور ان کی نصیحت بھی ان کے سامنے کچھ پھیکی پڑ جا رہی تھی، حتیٰ کہ بار بار کے نصیحت کے بعد بھی جب وہ لوگ نہیں مانے تو ایسی صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک گڈھا کھدوایا اور ایسے تمام جو فکر کے لوگ تھے ایسے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلا دیا۔ بعض لوگ بھاگے بھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو میں قتل کر دیتا، کیونکہ جلانے کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آگ کے ایندھنوں سے جلا کر کے جو ہے عذاب دے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا تو ایسے تمام لوگوں کو قتل کر دیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص اپنا دین بدل دے، دین اسلام سے مرتد ہو جائے، ایسے لوگوں کو قتل کر دو۔ لہذا ایسے تمام لوگ جو اس قدر عقیدہ رکھتے تھے میں اس کو ایسے کو قتل کر دیتا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جہاں ایک طرف یہ اقدام اٹھایا، دوسرا قدم یہ تھا کہ جو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شورشیں، سازشیں اور فتنوں کا دور جو دکھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مناسب سمجھا کہ مدینے سے دارالخلافت کو ہٹا کر کے جو ہے دوسری جگہ پہ رکھا جائے۔ ٹھیک 4 مہینے گزرے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سارے ایک بڑے قافلے کو لے کر کے وہ بصرہ کی طرف نکل گئے۔ بصرہ میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد پھر کوفہ کی طرف نکل گئے اور کوفہ میں اپنا دارالخلافہ جو ہے رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روکنے کی کوشش کی، نصیحت کی، مگر انہوں نے معذرت کر دی، جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، انہوں نے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سنبھالنے کے بعد قاتلین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا، اب اس کا بدلہ لینا بھی ضروری تھا، لیکن جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق تھے، وہیں اس بات سے اختلاف بھی رکھتے تھے کہ ان لوگوں کو جلد سے جلد سزا دی جائے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ مکہ کی طرف نکلتے ہیں۔ مکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیتے، مگر یہ ہے کہ وہ اس میں تاخیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو سبائی گروہ تھا اور جو باغی جماعت تھی اس جماعت کو بھی اپنے جو ہے یہاں رکھے ہوئے ہیں اور عہدہ دے رہے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مکے میں مشورہ کرتی ہیں. مشورے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ موقف سامنے آتا ہے کہ جا کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کی جائے. چنانچہ قافلہ نکلتا ہے مکہ سے جس میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت بھی موجود ہوتی ہیں. قافلہ نکل کر کے سیدھے بصرہ کی طرف یعنی کہ کوفہ کے ارادے سے نکلے تھے. اب یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ایک فوج لے کر کے نکلے اور بصرہ کے مقام پر جو ہے دونوں کا آمنا سامنا ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے آئے ہیں. چنانچہ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھیجتے ہیں، جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے. حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم لڑنے کے غرض سے نہیں آئے، ہم لڑنے کے غرض سے نہیں آئے، بلکہ ہم صرف اس بات کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو قاتلین عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں یا اس میں جو بھی شریک ہیں ان کا جلد سے جلد بدلہ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اس طرح سے آپس میں گفتگو ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی مجبوری بتائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سمجھا دیا کہ میں بس تھوڑی سی اس میں تاخیر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جماعت جو باغیوں کی جماعت ہے، جماعت بھی بہت بڑی ہے، اور جس حد تک ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پر ظالمانہ طریقے سے جا کر کے قتل کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم فوری طور پر اقدام کریں گے تو ایسی صورت میں مسلمانوں میں آپس میں کھانا جنگی شروع ہو جائے گی، آپس ہی میں مسلمان کٹیں گے، مریں گے. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی اس معاملے کو ٹھنڈا ہونے دیجئے اور پھر جو بھی اس سازش میں شامل ہیں سارے کو قتل کیا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ جانے کے بعد وہ جو ہے اس رات کو وہیں پر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج ہے، دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فوج ہے، اور اس طرح سے رات کو آرام کرتے ہیں پورے سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ. حتیٰ کہ تاریخ میں اس بات کو بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے ساتھ آئے تھے، مگر رات میں اس قدر دونوں میں جو ہے مصالحت ہو گئی، اس قدر صلح ہو گیا کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آنے کے باوجود وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فوج میں طلحہ اور زبیر کے یہاں جو ہے رات گزارتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے پرسکون والی ہوتی ہے. لیکن یہاں ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ جو سبائی گروہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے پیچھے گھومتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، شیعان علی ان کو کہا گیا، یہی شیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قافلے میں بھی آئے تھے. اب یہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپس میں صلح ہو، کیونکہ اگر صلح ہوگی تو ایسی صورت میں مریں گے ہم اور کٹیں گے ہم، ہمیں ہی سب سے پہلے جو ہے سولی پر چڑھایا جائے گا، ہمیں ہی سب سے پہلے قتل کیا جائے گا. لہذا ان لوگوں نے ایک سازش رچی، ایک پلان بنائی کہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے تھوڑے لوگ ہم میں سے بعض جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قافلے پر حملہ کر دے اور تھوڑے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قافلے پر حملہ کر دے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. جیسے ہی یہ قافلہ ایک طرف ادھر حملہ کیا، دوسری طرف ادھر حملہ کیا، ان لوگوں نے کہ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں شروع ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، اور پھر جنگ شروع ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ چیخ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں، کفو یا عباد اللہ، کفو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو رک جاؤ، اے اللہ کے بندو رک جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو روک رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک صحابی رسول کو بھیجا، کہا کہ جاؤ نیزے پر قرآن مجید کو لٹکاؤ اور لوگوں کو روکنے کے لیے کہو. اور اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ایک طرف مسلمانوں کو روک رہی تھی، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مسلمانوں کو روک رہے تھے. مگر معاملہ جو ہے سنگین ہو گیا تھا.
ہزاروں کے مسلمان آپس میں کٹ گئے تھے اور اس طرح سے جو ہے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اس طرح کی حالت بن گئی تھی۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک تدبیر دیکھی، جب معاملہ نہیں رک رہا ہے تو ایسی صورت میں کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سواری کے اوپر جو ہے تم لوگ تیر مارو۔ اونٹ کے پاؤں پر تیر ماری جاتی ہے، وہ اونٹ جیسے ہی بیٹھتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو فوج تھے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج غالب آ جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ معاملہ تھمتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اماں آپ کی حالت کیسی ہے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کو بھی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے۔ چنانچہ یہ معاملہ رک جاتا ہے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہترین گھر کا انتظام حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، اور اسی موقع پر مسند احمد کی وہ روایت جو کہ موجود ہے مسند احمد کے اندر علی رضی اللہ عنہ کو یاد آ جاتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی عائشہ سے تمہارا ایک مسئلہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی عائشہ سے معاملہ پیش ہونے والا ہے، تب تو مجھ سے بدبخت کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علی جب یہ معاملہ تم سے پیش آ جائے، جب یہ مسئلہ تم سے عائشہ سے ہو جائے تو ایسی صورت میں تم کیا کرنا، امن و امان کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے مقام پر پہنچا دینا۔ چنانچہ وہ حدیث یاد آتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بڑے ہی بہترین انداز میں ان کی ضیافت کا خیال رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مکہ جب بھیجتے ہیں ان کو تو 40 کی تعداد میں عورتیں ان کو دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ محافظ کے طور پر اپنے ہی لال کو، اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں کہ حسن اور حسین جاؤ حفاظت کے ساتھ اپنی امی کو پہنچا دو مکے میں۔ تو یہاں کیا معلوم ہوا، اسی جنگ کو جنگ جمل کے نام سے ہم جانتے ہیں، اسی جنگ کو جنگ جمل کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا، معلوم یہ ہوا عائشہ رضی اللہ عنہا بھی غلط پر نہیں تھی، غلطی کوئی نہیں تھے، نہ علی غلطی پر تھے نہ عائشہ غلطی پر تھے، مگر لیکن یہ ہے کہ انہی باغیوں نے اور انہی سبائیوں نے، انہی فتنہ پرور لوگوں نے ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرا دیے تھے۔ یہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تھے مگر لڑائی کروایا گیا تھا، یہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور نہ ہی یہ لڑائی حق اور باطل کے درمیان تھا، دونوں ہی حق پر تھے اور حق کی تلاش تھی۔ معزز سامعین، اور یہی معاملہ جنگ جمل کے بعد جنگ صفین کا تھا۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو ان کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون لگے ہوئے کپڑے کو بھیجتی ہیں شام کی طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور معاویہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں، اور قرآن مجید میں اس مسئلے کو لکھا گیا ہے کہ رشتہ دار کو یہ حق ہوتا ہے قصاص لینے کا۔ قصاص لینے کا حق کس کو ہے؟ اپنے رشتہ دار کو ہے۔ نائلہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ یہ ذمہ داری آپ جو ہے سنبھالیں، اس طرح سے قتل کیا گیا ہے۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اس بات پر حق سمجھتے تھے کہ ہم جا کر کے علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کریں۔ چنانچہ وہ ایک فوج لے کر کے آ جاتے ہیں، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج نکلتی ہے، اور یہاں بھی دونوں آپس میں لڑنا نہیں چاہتے تھے بلکہ صرف قصاص کے لیے آئے ہوئے تھے، اور یہاں بھی ان سبائیوں نے اور ان بھاگیوں نے، ان فتنہ پرور لوگوں نے آپس میں ان دونوں کے درمیان لڑائی پیدا کروا دیتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی بھی صلح نہیں چاہتے تھے۔ صلح ہونے ہی سے کیا ہوتا، انہی کے جان کو خطرہ تھا، لہذا ان دونوں کے درمیان بھی لڑایا جاتا ہے، اور اس جنگ کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ ان کی سازش تو یہی تھی مسلمانوں کے جو ہے اتحاد کو کمزور کیا جائے، مسلمانوں کی مضبوطی کو جو ہے کمزور کیا جائے، اور مسلمانوں کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا جائے، اسلام کو بدنما کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے تو عبداللہ ابن سبا نے اسلام قبول کیا تھا، یہ یہودی تھا، اور اسی کی بنائی ہوئی جماعت سبائی جماعت تھی، اور انہی لوگوں نے جو ہے مسلمانوں کو لڑا رہے تھے۔ پھر آخرکار کب تک لڑتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رسول کو چنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ثالث بنایا، اور معاویہ رضی
अल्लाह अन्हु ने अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को सालिस बनाया और दोनों ने कई मरतबा जो है आपस में बातचीत करते हुए एक नतीजे को पहुंचे, और वो नतीजा ये था कि शाम में हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करेंगे, खिलाफत संभालेंगे, और बकिया जो है कूफा हो, बसरा हो, मक्का हो, मदीना हो, हिजाज हो या दिगर कोई भी जगह हो, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वहां खिलाफत करेंगे। लेकिन ये नतीजा भी सबाइयों के लिए और जो है बागियों के लिए मुनासिब नहीं था, ये उसके लिए भी मुनासिब नहीं था। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि ये कुफरिया अमल है, ये जो अमल किया गया है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान के खिलाफ। और कुरान मजीद की एक आयत बतौर दलील के पेश की गई, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का चलेगा। कुरान मजीद की आयत सच्ची थी, मगर उनका इस्तेदलाल गलत था, उनकी फहम गलत थी, और इस नतीजे में उन लोगों ने एक जो है अपने आप को बचाने का एक जो है रास्ता निकाला और कहा कि ये दोनों गुमराह हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी पूरी जमात गुमराह हो गए, काफिर हो गए, और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी पूरी जमात काफिर हो गए हैं, और उन लोगों ने इनके खून को हलाल समझा। बात कहाँ चली थी और किधर से किधर रुख में जो है मोड़ दिया गया। लिहाजा इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और ताबईन को काफिर करार दिया गया और इनके खून को हलाल कर दिया गया। इन्हीं खवारिज, इनका नाम खवारिज पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था एक मौके पर, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने थे कि जब दो जमात आपस में लड़ेगी तो ऐसी सूरत में जो है एक तीसरी जमात पैदा होगी, और वो खारिजी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो आदमी उनसे लड़ेगा उनको इस कदर फजीलत हासिल है कि अगर वो फजीलत लोगों को मालूम हो जाए तो अपनी जिंदगी में नेकी करना छोड़ दे। इतनी बड़ी फजीलत। चुनांचे बाद में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन खारिज के ऊपर भी हमला किया, और फिर जाकर के उनके ऊपर उनके जो सरगना थे उसको भी कत्ल किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानदेही की थी कि बागी जमात का जो सरगना होगा वो कैसा होगा, वो पूरा का पूरा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी आंखों से उसको देखा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरे निशान मिले, और इस तरह से वहां भी जो है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह पाया। मगर खारिजी जहन आज भी मौजूद है मेरे भाई। ये खवारिज के फिक्र और उसकी मनहज और उसकी जहन और उसकी मिजाज आज भी मौजूद है मुसलमानों में। बहुत सारे मुसलमानों में ये खवारिज की जो है जहनियत पाई जाती है। हुकूमत के खिलाफ लड़ना, हुकूमत के खिलाफ उभारना, इख्तलाफ पैदा करना, ये सारी चीजें क्या है, खवारिज की जहनियत है। तो यहां भी हम क्या देख सकते हैं, मुसलमान लड़ना नहीं चाहते थे, उनको लड़ाया गया था। मुसलमान गलत नहीं थे, गलत फहमियां पैदा की गई थी, और वो सारे के सारे साजिशें और फितने इन्हीं खवारिज, इन्हीं सबाइयों और इन्हीं बागियों की तरफ से जो है फैलाई गई थी। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि जब फितना पनपता है तो ऐसी सूरत में लोगों को हक और बातिल नहीं मालूम होता है, कौन हक पर है कौन गलती पर है नहीं मालूम होता है। जब फितना टल जाता है तब जा करके मालूम होता है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में अपनी रजामंदी का इजहार किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता था ये सहाबा सिफ़ीन में लड़ने वाले हैं, ये सहाबा जो है जंग जमल में लड़ने वाले हैं। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ईमान की गवाही दी, उनकी मग़फ़िरत की गवाही दी, उनके जन्नत की गवाही दी। हमारी जुबान इस हवाले से नहीं खुलना चाहिए कि अली हक पर थे या ये कि मुआविया हक पर थे, अली हक पर थे या तलहा जुबैर हक पर थे, अली हक पर थे या ये कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हक पर थी। ये जो है जहन खारिजियत की जहन है मेरे भाई, ये सवाल ही खारिज वाली जहन है, ये एक मुसलमान की जहन नहीं है। बल्कि हमारे लिए सारे सहाबा एहतराम के काबिल हैं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस ला तसुब्बु असहाबी, कि मेरे सहाबा को गाली नहीं देना। अगर तुम अपनी जिंदगी में सोने का पहाड़ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो तो मेरे सहाबा ने एक मुद या आधा मुद, 1 केजी आधा केजी
समझने के लिए। 1 केजी, आधा केजी, 1 मुद या आधा मुद उन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह के रास्ते में खर्च किए हैं, उस तक तुम नहीं पहुंच सकते। जब हमारी ये औकात नहीं है कि हम उनके पांव के धूल के बराबर बन सकें, तो फिर हमारी औकात कैसे बन जाती है कि किसी सहाबा के खिलाफ हमारी जुबानें खुले, कि कैसे हमारी जरूरत हो जाती है कि हम सहाबा की लान तान करें, कैसे हमारे लिए ये जसारत बन जाती है कि हम किसी सहाबा को बुरा भला कहें और उनको गाली दें। हरगिज नहीं, ये सलफ का तरीक़ा नहीं है मेरे भाइयों, सलफ का तरीक़ा ये नहीं है। सहाबा सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं, इसमें कोई शुबहात नहीं। अगर किसी तरह की कोई गलती छोटी मोटी उनकी ज़िंदगी में रही है तो हमारा यह अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको पहले ही माफ़ किया है। यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने वाला भी कौन था? ये खवारिजी जो है गिरोह का आदमी था, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम खवारिज फिक्र का था, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने पर सवाब समझता था। समझ में आ रही बात? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने पर वो सवाब समझता था। निकला, रमजान का महीना था और सन 40 हिजरी चल रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज के लिए निकले थे कि वो जहर से बुझा हुआ और जहर आलूद जो है खंजर लेकर के हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जोरदार हमला कर देता है और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सर पर जोरदार जो जख्म लग जाती है और इस तरह से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ज़मीन पर गिर पड़ते हैं और फिर उसी हालत में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की इज्जत और उनकी अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जो अदब व एहतराम है हकीकी मानों में, वो तमाम अदब व एहतराम का ख्याल रखने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। उनके तरीक़े पर हमें ज़िंदगी जीने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए और इस तरह से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम सब की ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी कामयाब बनाए और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मोहम्मद व आलिहि व सल्लम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान।